الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو اس کتاب میں حسن مسلم میں یہاں تک پہنچے گئے. ابے واٹ ٹو سے اینڈ ڈو وین فیلنگ سم پین ان دا باڈی. اگر میں کہہ رہا ہوں کچھ پین باڈی میں فیل تو مجھے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں آ گیا کہ پہلے ہی پڑھنا ہے انسان کو پلیس یور ہینڈ ایٹ دا سائٹ آف دا پین. جہاں پہ درد ہوگا اس مقام پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ ثلاثن. ثلاثن کا مطلب ہوتا ہے 3 ٹائمس، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. آئی ٹیک ریفیوج ان اللہ وہ قدرتی ہی، اور اسی کی قدرت سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کی جو اومنی پوٹینس ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر. من شر، ہر اس شر سے، میں اجدو جو میں پاتا ہوں یا جو میں فیل کرتا ہوں، وہ احاذر یا دیٹ آئی ایم ویری آف، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وہ قدرتی ہی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، ٹھیک ہے؟ من شر ما اجدو، ہر اس شر سے جو میں پاتا ہوں، احاذر، اور جو میں دیٹ آئی ایم ویری آف، جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے آ سکتا ہے وہ شر، ٹھیک ہے؟ جو مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں انسرٹن ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ یہ بات ہے نا، بتائی کہ جو فیوچر ہوتا ہے وہ بہت انسرٹن ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. اسے بولتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دا ورسٹ، ہے نا؟ کیونکہ زندگی میں کچھ ایسی آتی ہے مشکلات انسان کو جس سے جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے وہ آنی ہی ہوتی ہے زندگی کے اندر، تو اس کے تیار رہنا چاہیے انسان کو. اور پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس مرض سے بھی کہ جو آ سکتا ہے آگے چل کے، لیکن ابھی نہیں ہوگا مرض، لیکن آ سکتا ہے آگے چل کے، بڑھ سکتا ہے مرض، تو اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اچھا، واٹ ٹو سیو وین ان فیئر آف افلیکٹنگ سمن اور سم تھنگ اور سمن ود ونس آئی. اف یو سی سم تھنگ فرام یور بردر یور سیلف اور ویلتھ وچ یو فائنڈ امپریسنگ، ٹھیک ہے؟ دین انووک بلیسنگ فار اٹ دین فار دا ایول آئیز ان ڈی ٹرو. حدیث میں کیا آ گیا؟ جب بھی تمہیں کوئی اپنے بھائی کا کچھ اچھا لگ گیا، اس کی دولت، اس کی مال اچھا لگ گیا، اس کی جو تمہیں کچھ بھی جو امپریس کرے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ؟ انووک بلیسنگ فار اٹ، بارک اللہ فی کا بولنا ہے. کیونکہ فار دا ایول آئیز ان ڈی ٹرو، جو نظر آدم ہے وہ سپرسٹیشن نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت ہے. دا ایول آئی ٹو لک ایٹ سم تھنگ اینڈ بی امپریسڈ ود اٹ کازنگ ہارم ٹو دا بی ٹو بی فال ایٹ، ٹھیک ہے؟ دس لکنگ میں بی اور مے ناٹ انوالو جیلسی. دیکھیے یہ بات یاد رکھنی ہے. نظر آدم ہے، نظر آدم، نظر آدم ضروری نہیں ایک حاسد سے ہی لگ سکتا ہے. نظر آدم ماں باپ سے لگ سکتا ہے، نظر اپنی لگ سکتی ہے اپنی انسان کو، نظر جنوں کے لیے بھی لگ سکتی ہے انسان کو. اسے بولتے ہیں کلو حاسد ناظر. ہر کوئی حسد کرنے والا، نظر لگانے والا ہوتا ہے، لیکن وہ لیسا، اور نہیں ہوتا ہے کلو ناظر، نہیں ہر کوئی ناظر، نظر لگانے والا حاسد، حاسد ہوتا ہے. کیونکہ حسد لگ سکتا ہے وداؤٹ نظر والے سے بھی، جو نظر نہیں لگا، سوری میں کیا بول رہا ہوں، نظر لگ سکتی ہے اس سے بھی، ہم سے حسد نہیں کرتا ہوگا لیکن نظر لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ کاٹ کین اوکر انٹینشنلی. صحابی کے بارے میں آگے نا ایک، اس نے دیکھا تھا صاحب اپنی بھائی صحابی کو کہ وہ اچھے سے غسل کرا رہا شاید پانی کے اندر، اس نے کہا اس کی باڈی کتنی اچھی ہے، اس کو پھر کچھ ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ سب دعائیں پڑھنے کے لیے. تو اللہ مبارک علیک بول، علیہ اللہ مبارک علیہ، اے اللہ تم اس پہ برکت کرو، ٹھیک ہے؟ او اللہ سینڈ بلیسنگز اپون ہم، ٹھیک ہے؟ یا ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا جو ہے بارک اللہ فی کا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ مبارک پڑھنا چاہیے، یہ سب چیزیں پڑھنی چاہیے. تو اس سے نظر آدم سے انسان بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے نظر، خود سوچیے آپ، ورنہ کرتے ماں باپ حسد نہیں؟ بھائی بھی کریں گے حسد لیکن ماں باپ حسد نہیں کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں وہ نرچرنگ فیلنگس جو انسٹل کی گئی ہوتی ہے، انسپائر کی گئی ہوتی ہے نیچرلی پہلے سے ہی. تو بھائی بھی حسد کر سکتے ہیں، بہن بھی حسد کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے حسد نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ حسد، اور یوسف کو گرا دیا کنویں کے اندر. یہ سمجھ رہا ہے انسان کو.
What to say when startled. کیا پڑھنا ہے انسان انسان کو اس موقع پہ. اسٹارٹلڈ کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں. اسٹارٹلڈ شاید جب انسان یہ ہوگا پریشان. پریشان. اسٹارٹلڈ. اسٹارٹلڈ. فیلنگ اور سڈن شوئنگ سڈن شوق اور علام. اچھا سڈن شوق آ جانا ہے انسان کو. ہاں اگر مجھے سڈن شوق آ رہا ہے میں کیا پڑھنا ہے اس ٹائم پہ؟ لا الہ الا اللہ. ایسا ہو جاتا ہے نا انسان کو. ہاں شوق بالکل. جب انسان کو شوق لگ جاتا ہے اچانک تو انسان کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اس ٹائم پہ. لا الہ الا اللہ کو کتنا وزن ہے نا. نا حدیث میں آ گیا اگر ساتوں زمین و آسمان رکھیں گے ایک پلٹے کے اندر اور رکھیں گے لا الہ الا اللہ کو ایک پلٹے کے اندر تو لا الہ الا اللہ کا پلٹا ہے وہ باری ہو جائے گا. خود اندازہ کریے آپ لا الہ الا اللہ کتنا زیادہ بڑا کلمہ ہے. اچھا بسم اللہ واللہ اکبر when slaughtering or offering a sacrifice. جب میں slaughter کرتا ہوں میں ذبح کرتا ہوں یا میں کوئی قربانی کرتا ہوں تو بسم اللہ واللہ اکبر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہے سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ من کا ولا کا. اے اللہ یہ آپ کے ذریعے سے ہے یعنی کہ اٹس فرام یو. دس قربانی از فرام یو ولک اینڈ فار یو بلانگس ٹو یو. اللہ تقبل منی. اے اللہ تو قبول کر مجھ سے میری قربانی. ٹھیک ہے. مجھے آج حرکت ہی نہیں ہے. کل ہم گئے تھے ایسے ہی ٹریکنگ کرنے کے لیے نارا ناگ تک پھر سوئمنگ کرنے کے لیے. اس سے مجھے حرکت ہی نہیں ہے آج پڑھانے کے لیے. انسان تھک جاتا ہے نا پھر. اس سے میں واپس سو گیا تھا لیکن میں نے سوچا آپ اٹھیں گے. آج حرکت نہیں بچی ہے کچھ. اچھا ٹو وارڈ آف دا ڈسپشن آف obstinate شیطان. ٹھیک ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ جو دو خامس دیتے ہیں شیاطین تو اس سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے جو پرفیکٹ کلمات ہے جو تامات ہے. التی لا یجاوزہن بر. التی لا یجاوزہن بر تجاوز نہیں کر سکتا اس میں نیکی. مطلب کیا ہو گیا؟ which no righteous or unrighteous person can transgress. ٹھیک ہے. الذي لا يتجاوزهن کوئی تجاوز نہیں کر سکتا کوئی ٹرانسگریس نہیں کر سکتا ہے. بر نہ کوئی نیک انسان ولا فاجر نہ کوئی بدکار انسان. من شر ما خلق ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کر دی ہے میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. وبرأ وذرع. کیا ہوتا ہے ورا ذرع؟ وبرأ وذرع. ٹھیک ہے. فرام دا دیٹ ہی کریٹڈ. وہ برا. ہاں برا بولتے کریٹ کرنے کو ہے نا. برا ہے نا بولتے نا باری. باری اللہ کا نام ہوگا کریٹر. عبد الباری سرونٹ آف کریٹر. ایسے بریہ شر البریہ کیا ہوتا ہے؟ کریشن. اور برا کریٹ کرنا. ٹھیک ہے. ایسے یہاں پہ کیا ہے؟ ہی ہیز کریٹڈ میڈ اینڈ اوریجنیٹڈ. الذی برا و ذرا. ذرا کیا ہو گیا؟ میڈ ٹو میک ٹو اوریجنیٹ. ومن شر ما ينزل من السماء اور اس ہر شر سے جو اس نے نازل کیا آسمان سے. ومن شر ما يعرج فيها اور ہر وہ شر جو آسمان کو چڑھ جائے اسینڈ کرتا ہے ٹورڈس آسمان. یعرج. عروج نا عروج اس کے بن گیا عروج. کوئی نام بھی رکھتا ہے عروج بلندی. ٹھیک ہے. عروج یا معراج. یا معراج کا موقع جب آسمان اڑ گئے چڑھ گئے اوپر. اسینشل دا اسکائی. ومن شر ما ذرع في الارض ہر اس شر سے جو اللہ نے جو ہے پیدا کر دیا زمین کے اوپر. ومن شر ما يعرج منها ہر یخرج منها ہر اس شر سے جو نکلتا ہے زمین سے. ٹھیک ہے. ومن شر فتنة اللیل اور شر کس سے؟ رات کے فتنے سے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. والنہار اور دن کے فتنے سے. ومن شر کل طارق اور ہر کسی طارق کے شر سے. الا طرقا یطرق بخیر. طارق بولتے ہیں نوک کرنے والے کو. نوک نوک اجو باہر گولی ماروں گا ٹھاک مر گیا تو. اس نے کیا بولتے ہیں؟ وہ من شر کل طارق ہر کسی نوک کرنے والے کے شر سے. الا طارقا یطرق بخیر صرف وہ نوک کرنے والا جو نوک کرتا ہوگا خیر کے ساتھ. یا رحمان اے رحمان. اس یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے. اینڈ ایول آف دا ون ہو وزٹس ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے. اس نے لکھا ہے نائٹ ایکسپٹ دا ون ہو برنگس گڈ. رات کے موقع پہ جو نوک آتا ہے نا عام طور پر کون ہوتا ہے؟ خطرناک انسان ہوتا ہے.
ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ کوئی بھی ہو، ڈاکو بھی ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں وہی اس کے بارے میں. اچھا، سیکنگ فارگیونیس اینڈ ریپینٹنس. حدیث میں آ کر کے جو آپ سے وہ بولتے ہیں بائی اللہ آئی سیک فارگیونیس اینڈ ریپینٹنس ریپینٹ ٹو اللہ مور دین 70 times a day. میں 70 مرتبہ دن میں، اس سے زیادہ دن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ او پیپل ریپینٹ ٹو اللہ، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، ویری آئی ریپینٹ ٹو ہم 100 times a day. فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ. میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. خود سوچیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آ گیا ہے، ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو وہ کرتے ہیں 100 مرتبہ توبہ. تو کتنا اہم ہے کہ انسان استغفار دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. ہی آلسو سیڈ ہوسو ایز صحیح، جس شخص نے یہ کہا استغفر اللہ الذی، میں معافی طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو لا الہ الا ہو، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، الحی جو زندہ جاوید ہے، جو ایور لیونگ ہے، القیوم جو تھامنے والا ہے، جو سیلف سبسسٹنگ ہے، جو سپورٹر آف آل ہے، وہ اتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں اسی اللہ تعالیٰ کی اور. تو اللہ would forgive him even if he was the one who fled during the advance of an army. ہاں ہاں بالکل. حدیث میں آ گیا نا کہ جو سب الموبقات ہے، جو 7 طبق گناہ ہے، ان میں سے ایک ہوتا کیا ہے، وہ ہے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وہی فلیڈنگ ڈورنگ دا ایڈوانس آف این آرمی. ٹھیک ہے، یعنی کہ میدان کارزا سے بھاگ جانا، آرمی کو چھوڑ کے ڈر جانا دشمن کی فوج سے بھاگ جانا. ٹھیک ہے، تو وہی یہاں پہ آ گیا. اگر اس نے وہ گناہ بھی کر دیا ہوگا لیکن یہ دعا بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. اور آپ نے فرمایا تھا نیئرسٹ دا لارڈ کمز ٹو ہز سرونٹ ان دا مڈل آف دا نائٹ، ہے نا، اقرب ما یکون، یعنی مطلب ان شارٹ آدرا بہت نزدیک ہوتا ہے بندے کو رات کے موقع پہ. سو اف یو آر ایبل ٹو بی دوز ہو ریمبر اللہ ایٹ دا ٹائم دین پیس ہو، تو ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہی آلسو سیڈ the nearest a servant is to his Lord is when to he prostrate. So supplicate much therein. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. سب سے قریب ترین جب بندہ ہوتا ہے اللہ کے، بتاؤ کب ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سجدے کی حالت پہ. تو ہمیں کہا گیا ہے فأکثر دعا، تم دعا میں کثرت کیا کرو، تم زیادتی کیا کرو دعا میں سجدے کے اندر. He also said verily my heart becomes preoccupied and verily I seek Allah's forgiveness. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں صحیح مسلم ہے شاید، کہ میرا جو ہارٹ ہے وہ پری آکوپائڈ فیل کرتا ہے، یعنی کہ اسٹیٹ آف فرگیٹ فلنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ پروفیسر آلویز ٹو انکریز ان ہز ریمبرنس آف ہز لارڈ in attaining a nearness to Allah and having consciousness of Allah to the extent that if this intensity lessened in any way, he would regard it as a sin and would then raise to seek forgiveness from Allah. جو لوگ اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں نا، پھر اگر وہ نا استغفار کرتے ہیں، ان کے دل باری ہو جاتے ہیں، ان کے دل رہتے ہیں پری آکوپائڈ. تو وہ یہاں پہ آ گیا ہے. لیکن when I seek Allah's forgiveness، جب میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ویرلی آئی سیک Allah's forgiveness. ہاں، پتہ ہے اس الفاظ میں پڑھے تھے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں شاید، نہیں میں نے پڑھا تھا ریاض الصالحین حدیث پڑھا تھا میں نے، لیکن وہ مسلم کا ہی ہے اصل میں، کہ ان کے دل پہ بار ہوتا تھا جب تک وہ استغفار نہیں کرتے تھے. استغفار کے بعد ان کا وہ بار ہلکا ہو جاتا تھا. ایسا ہوتا بھی ہے، ہر ایک ہوتا ہے نا، ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا. جب گناہوں کا جو بار ہوتا ہے دل میں، پھر انسان معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ بار ختم ہو جاتا ہے انسان کو دل سے. اچھا، ایکسلنس آف ریمبرنس اینڈ گلوریفیکیشن آف اللہ. ہوسو ویز صحیح، جسے اس نے یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی ڈیفیکٹ سے، ہر کسی فلاw سے، ہر کسی ایب سے، تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. مشرکین کے اللہ کے بارے میں افترا باندھنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. وہ بھی حمدی، اور اس کے حمد کے ساتھ میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. مئت مرہ، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. مئت کیا ہو گیا؟ 100. 100 ٹائمس جو پڑھے گا نا یہ، تو اس کے بارے میں آ گیا ہے اس کے گناہ ایسے وائپ کر دیے جائیں گے ایون اف دے آر لائک دا فوم آف سی، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے. اگر تمہارے سمندر کے 25 برابر دی گناہ،
اگر وہ سمندر کی جا کرا ہوا گناہ ہوں گے نا، سمندر کے فوم کے برابر گناہ ہوں گے، تو وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس نے یہ پڑھا 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یا حدیث میں کیا گیا جو بخاری کی اینڈ کی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو خفیف ہلکے ہیں زبان کے اوپر، ثقیلتان فی المیزان، جو باری ہوں گے میزان کے اندر، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان اللہ کو بہت حبیب محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو 10 مرتبہ، تو وہ ویسے ایز اف اس نے فری کر دیا 4 سولز کو، اس نے 4 غلام آزاد کر دیے، ایز اف اس نے 4 غلام آزاد کر دیے بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے، ایسا ہے وہ۔ اسرائیل نے ایڈم لکھا ہوا، اس نے شاید غلطی سے لکھا ہے، بنی آدم سے لکھا ہوا حدیث میں، مجھے پتا نہیں ہے پورا، ویسے بنی آدم ہی تھا، میں نے جتنا پڑھا تھا حدیث میں۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ یا 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد هو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام کو، ٹھیک ہے۔ Abu Hurairah radiallahu anhu report that Prophet Muhammad said, there are 2 words which are light on tongue. You know, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, heavy on the scale. وحبيبتان إلى الرحمن, belong to the most gracious. Okay, Subhanallah bihamdihi, how perfect is Allah and I praise Him. Subhanallah al-Azim, how perfect is Allah Ta'ala, the Supreme, the Azim. ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے یہ۔ ایسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے رپورٹ دیٹ میسنجر آف اللہ جو ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر is the most beloved to me than everything that sun has risen over. دنیا سن کہاں چڑھتا ہے پوری دنیا میں نا، تو اس سے مجھے محبوب ہے یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے سے بہت طاقت ہے ان کلمات کے اندر۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں we were sitting with the messenger of Allah and he said are any are any of you unable to gain 1,000 good deeds each day? Somebody then asked him how does one achieve 1,000 good deeds؟ انہوں نے کہا کیا سبحان اللہ کہو تمہیں 1000 نیکیاں مل جائیں گی، 100 times. For 1,000 good deeds are recorded for him اور 1,000 bad deeds are wiped away. جس شخص نے 100 مرتبہ پڑھا نا یہ، اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا 10 times اجر، الحسنۃ بعشر امثالها، ٹھیک ہے، تو کتنا ہو گیا 1000 گنا، انسان 1000 جو ہے ثواب مل جاتے ہیں انسان کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے، اور 1000 بیڈ ڈیڈس اسے وائپ ہوئے ہو جاتے ہیں، اسے گناہ معاف کر دیجیے، کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، 1000 گناہوں کا۔ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ پڑھنا، اتنا عظیم کلمات ہے سبحان اللہ۔ میں بول رہا ہوں سبحان اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے نا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدی، کتنا پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، سارے عیوب سے پاک ہے اور عظمت والا ہے، سپریم ہے، اور وہ بحمدی اینڈ آئی پریز ہم، تو جو ایسے بولتے ہیں غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، حدیث میں آ گیا ہے غرست پلانٹڈ لہو فار ہم نخلۃ اے پام ٹری فی الجنہ ان پیراڈائز، اس کے لیے ایک پام ٹری، ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ اگایا جاتا ہے جنت کے اندر، ایسے حدیث میں کیا غرست لہو نخلۃ فی الجنہ۔ اور ایک کتاب بہت اچھی ہے، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ مجھے مل گئی شاید 200 سنہرے ارشادات، کیا ہے 200 سنہرے ارشادات، 200 جو ہے حدیث میں لکھے ہیں، وہ یاد کرنے چاہیے سارے، جتنے مجھے حدیث یاد ہے نا میں نے پڑھے وہاں سے بہت سارے مجھے یاد ہوتے ہیں جو میں بولتا ہوں عربک میں، کیونکہ ادھر سے اس نے رکھے اچھے سے آرڈر میں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بولتے کہ رسول اللہ جو نے کہا او عبداللہ بن قیس shall I not inform you of کنز من کنوز الجنہ a treasure from the treasures of the paradise؟ He then said yes، مجھے کہو، تو آپ نے کہا
لا حول ولا قوة إلا بالله. There is no might nor power except Allah. لا حول کوئی بھی نیک کام کرنے کی قوت مجھے نہیں مل سکتی ہے. ولا قوت مجھے کوئی برائی کا کام کرنے سے کوئی قوت نہیں مل سکتی اس سے بچنے کے لیے. الا باللہ except with Allah. ایسا پاسبل ہے. ٹھیک ہے. We have already done it in morning اذکار I guess. ہاں بالکل یہ آیت اب ریپیٹ ہو رہا ہے شاید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. Sa'id Abu Waqas narrated that a man came to the Messenger of Allah and said to him, teach me something I should say. What I should say. مجھے بتائیے میں کیا کہوں گا. آپ نے کہا تم یہ کہا کہو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Onesi, the man then said, these are for my Lord. And what is for me? تو آپ نے کہا تم یہ کہا کرو اپنے لیے. اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دو ورحمنی مجھ پہ رحم کرو وحدینی مجھے ہدایت دو ورزقنی مجھے سسٹیننس دو مجھے رزق عطا کرو. طارق بن اشجل رضی اللہ عنہ کہتے when someone would embrace Islam, the Prophet ﷺ would teach him how to perform prayer, نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے, and then order him to supplicate with this following words. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ورڈس یہ ہے. اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دو ورحمنی مجھ پہ رحم کرو وحدینی مجھے ہدایت دو وعافینی مجھے عافیت دو مجھے ہیلتھ دو ورزقنی مجھے سسٹیننس دو. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویری دا بیسٹ اپلیکیشن خیر الدعاء الحمد للہ. اور سب سے بہترین جو پریز ہے خیر الثناء شاید حدیث میں آ گیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح سے وہ کیا ہے. وہ ہے وہ دا بیسٹ فارم آف ریمبرنس جو ہے اور ہے ٹھیک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا بہت ضرورت انسان کو زبان ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. The everlasting righteous deed وہ کیا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. How the Prophet ﷺ made tasbih. عبداللہ بن عمر بولتے ہیں کہ I saw Prophet ﷺ making tasbih with his right hand. اور ان دائیں ہاتھ سے وہ تسبیح کرتے تھے ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سے. اور etiquette of retiring for the night. حدیث میں آ گیا when night falls that is at المغرب restrain your children اپنے بچوں کو روکو from going out باہر نکلنے سے because at such time the devil spread out اس ٹائم پہ شیاطین باہر نکل جاتے ہیں. after a period of time has passed let them free اس کے بعد چھوڑنا چاہیے ان کو مطلب کچھ ٹائم تک روکنا چاہیے. مغرب نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 20-25 منٹ روکنا چاہیے بچوں کو. ہمیں روتے تھے بچپن میں ننی حال میں ہم وہاں کھیلے ہوتے تھے ہمیشہ پھر بولتے آ جو اندر شیطان آتا ہے اس کے بعد مجھے یاد ہے وہ عفریت بولتے اس کو شاید نہیں وہ گیا وہ قال عفریت من الجن انا آتی کبھی. shut your doors and mention Allah's name for verily the devil does not open a shut door. tie up your water skins ٹھیک ہے and mention Allah's name. cover your vessel with anything and mention Allah's name and put up out your lamps. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا چاہیے انسان کو یعنی کہ جو ہے نا برتن وغیرہ وہ بند کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. میری ماں اس بارے میں اتنی سخت ہے وہ اگر کبھی ہوتا ہے نا مطلب فار ایگزامپل میری ماں نے رکھا تھا غلطی سے کیا اس نے رکھا نہیں تھا بس ڈھکن وہ پھینکتی ہے صبح وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا نا اس بارے میں کہ جو شاید سال میں ایک مرتبہ وہ بیماری آ جاتی ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے جو ہے بیماری ہو جاتی ہے انسان کو جو رات نازل ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے جو برتن ہیں وہ بند کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. جس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کور یور ویسلس اینڈ ٹائپ یور واٹر اسکن جس میں واٹر ہوتا ہے اس کو ٹائپ کرنا ہے. اور ایسے ہی جو ہے شام کو سب لیمپس بند کرنی چاہیے تاکہ آگ نہ آ جائے رات کو. ٹھیک ہے. او اللہ send peace and blessings upon Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, his companions and his family and all those who follow them in righteousness till the day of reckoning. اس حد تک مجھے تو کتاب ختم ہو گئی. ہاں تو الحمدللہ آج میں کتاب ختم کر دی اور برابر لگے ہمیں اس میں کتنے لیکچرز اس میں لگے ہمیں لگ بھگ 17 لیکچرز 17 لیکچرز لگے اس میں ہمیں. اب ہم کیا پڑھیں گے مجھے ایک کام کریں گے ہم پڑھیں گے سارے رسالے آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے ایسی
संडेज पढ़ते होंगे हम पढ़ेंगे ऐसी, पहले उसूल सलासा पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम पढ़ेंगे नवाक़िदुल इस्लाम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कश्फ शुबहात, हम पढ़ेंगे क़वाइदुल अर्बआ, फिर किताब तौहीद, फिर ऐसी अक़ीदा तहाविया, अक़ीदा वास्तिया, अक़ीदा हमविया, अक़ीदा तदमूरिया, ऐसे ये पढ़ेंगे अल क़वाइदुल मुस्ला फ़ी अस्माइल्लाहि तआला व सिफ़ातिल उलिया, है ना ठीक। ये अच्छी किताब है। फर्स्ट उसूल सलासा, हाँ उसूल सलासा पहले पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। रिसाले पढ़ेंगे हम अगली संडे से, आहिस्ता 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 रिसाले ख़त्म करेंगे सारे हम, क्योंकि रिसाले आसान होते हैं। और अरबी आता ही हमें अब, हम पढ़ेंगे अब स्पीड में। अरबी आने के बाद इंसान को लगता है सब कुछ आसान, इंसान कुछ ही पढ़ता है। इतना नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस जाता है, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस, पता होती है मैं कुछ ही पढ़ सकता हूँ। अरबी बहुत ज़रूरी है सीखना। खत्म हो गई किताब, हाँ। तो ये किताब भी याद करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं ऐसी बात नहीं है, हम सारे मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत का फल मीठा होता है हमेशा। तो जो रसाइल है हम वो सारे पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे उसूल हदीस के बारे में ना, उसूल फिक्र के बारे में पढ़ेंगे, उसूलों के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो खुद नहीं पढ़ सकता है इंसान, पहले पहले, है ना। उसूल हदीस, उसूल फिक्र, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ अब बहुत टाइम से। टाइम थोड़ा किल्लत हो गई टाइम की ना, असली कॉलेज के साथ होता है ना इंसान बिजी, अब कॉलेज हो जाएगा स्टार्ट, और क्लास देने पड़ते हैं 2-3 दिन में, और ऐसे ही एग्जाम आनी पड़ती है, तो इसलिए अब टाइम मिलता ही नहीं मुझे खुद पढ़ने के लिए ना, अपने टीचर्स के पास। मुझे पढ़ी थी बहुत सारी किताबें ना, मैंने लाई थी किताबें बहुत सारी इल्म हदीस पे, मैंने पढ़ी नहीं है वो। मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ने को अच्छे से ना, जैसे मैं लग गया ना पढ़ाने को, मैं लग गया पढ़ाने को अच्छे से ना, पूरा लग गया मैं पढ़ाने को। जब इसमें गया अलिफ अकेडमी, पिछले साल के दिसंबर से मैं पढ़ता ही नहीं हूँ सही से। पहले मैं बहुत पढ़ता था, पहले मैं पूरे दिन पढ़ ही रहा होता था, अब टाइम मिलता ही नहीं है पढ़ने के लिए ना। मुझे पढ़ी थी ये 2 किताब उस्ताद के पास, अच्छी किताब है, अलबाहिथ हदीस हसीस fi इख्तिसार उलूम हदीस, लाई थी बड़ी मेहनत से उस टाइम पे। तब पैसे भी नहीं होते थे, तब घर वालों को पैसे मांगने पड़ते थे किताबों के लिए। और ये वाली किताब तयसीर दुरासत असानीद, मैंने पढ़ी नहीं बहुत टाइम से। मैं लाई ये किताब 5 जनवरी को लाई है मैंने, 5 जनवरी 2023 लाई है मैंने। पढ़ी खाली थी इतने पेजेस, मैं पढ़ी नहीं है। 23 में मैं कहाँ गया था 23 में? अच्छा हाँ, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना अपने मोहल्ले में। पढ़ाने के बाद इंसान को नहीं आ रही टाइम ना खुद पढ़ने के लिए। ये सब किताबें अच्छी पढ़ा दी ना वो मेरे उस्ताद, उनको जानते हैं आप, डॉक्टर मंसूर साहब को। डॉक्टर मंसूर अमीर, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन इट्स जस्ट वी गिव एक्सक्यूज टू ब्रेन। थोड़ा टाइम कम मिल जाता है, बहुत कम टाइम। मुझे घर वाले बोले तुम मत पढ़ाओ इस समय, तुम्हें करना है फोकस अपने करियर में, मत पढ़ाओ रील वगैरह, तुम पढ़ो खाली अपना। मैं पढ़ाता हूँ फिर भी जोर है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना था और? सीरत पे नहीं पढ़ा, नहीं कुछ ना सीरत पे कुछ, सीरत पढ़नी थी हमें और। चलिए वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, जितना मैंने पढ़ा है आज तक मैं वो सारा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन कुरान बहुत ज़रूरी था ना, कुरान क्लासेस देना। इब्न इस सीरत इब्न इसहाक, वो इतनी बड़ी मैंने पढ़ी थी वो वाली किताब, तजलियात नबूवत, रहीकुल मखतूम, वो सब किताब है। अल फसूल फी सीरत रसूल। सच में बहुत टाइम हो गया पढ़ने को ही ना। मुझे आया था टाइम कब, कॉलेज जाने से पहले 12th क्लास के बाद टाइम मुझे बहुत आया था, 6 महीने आया था मुझे पढ़ने के लिए टाइम। फिर मुझे टाइम नहीं आ गया ज़्यादा। टाइम मिल जाता है, इंसान बोलता है ऐसे बिजी हूँ, कोई बिजी नहीं होता है उतना बड़ा, उतना वो दुनिया में कोई बिजी नहीं होता है उतना ज़्यादा, वो बस उसको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा होता है ना। कौन उतना बिजी होता है फिर, इंसान टाइम ज़ाया करता है सच में बहुत सारा, पहले बोलता है मैं बिजी हूँ। दुनिया का हर कोई इंसान बिजी होता है उस हिसाब से, मशगूल होता है ना वो किसी ना किसी एक्ट में जो भी कर रहा होता है वो। दैट्स वेयर वी फील, हाँ बिल्कुल। असल में मुझे क्या हो गया, पहले पढ़ता मैं, मुझे थोड़ा चेंज हो गया पढ़ने का ना ये तरीका।
پہلے پڑھتا صرف کیا، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، بس اور کچھ نہیں پڑھا تھا ہمیں. پھر میں نے پڑھا اصول حدیث، اصول الفقہ پڑھا میں نے. پھر بس پھر میں گیا فلسفے کی اور جب میں فلسفے کو گیا نا، پھر میں نکلا ہی نہیں باہر فلسفے سے. کیونکہ فلاسفی خطرناک چیز ہے نا، انسان کو مار سکتی ہے، انسان کا ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے فلاسفی کے بعد ہے نا. میں بولتا ایک سال میں اچھا کیا ہے فلاسفی پڑھی، اس سے فائدہ بھی آتا ہے انسان، لیکن ایک سال میں پچھتا رہا تھا میں نے کیوں پڑھی فلاسفی ایک ٹائم پہ نا. یہ بھی ہوتا ہے ایک ٹائم پہ نا فلاسفی پڑھنے سے انسان کو کانٹیجیس ڈیزیز، فلاسفی سے کنٹیجیس، اس پہ اثر پڑتا ہے ایمان میں نا کبھی کبھی فلاسفی سے، اور انسان اتنا عمل نہیں کرتا ہے پھر اسلام میں نا. وہ بس سوچ رہا ہوتا ہے یہ ریزن، بس ریزن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، لاجیکلی سوچتا ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے فلاسفی پڑھنے کے بعد انسان کو. فلاسفی ڈینجرس بہت زیادہ ہے انسان کے لیے. امام ذہبی بولتے ہیں نا کہ میرے نزدیک بہت برا جو علم ہے وہ علم الکلام ہے. اسی لیے اس سے اثر پڑ جاتا ہے انسان کے ایمان میں نا، اللہ اس نے فلاسفی سے ہاں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، بہت ساروں کے، ہزاروں کے سوالوں کے جواب. لیکن اگر انسان زیادہ جاتا ہے نا ڈیپ ڈیپ، پھر تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے پورے دن وہی سب چیزیں، کتنا فرق پڑ جاتا ہے ایمان کے اوپر. تو الحمدللہ ہم نے یہ کتاب پڑھ لی آج. ٹھیک ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کیا پڑھیں گے. لسان القرآن جو ہے وہ آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لسان القرآن جو ہے نا کتاب، یہ والی کتاب، عامر سہیل کی کتاب جو ہے نا یہ والی. لسان القرآن ہے نا، عربی کے بنیادی قواعد جو ہے، یہ والی کتاب. مجھے بولتے کچھ آپ پڑھائی یہ والی کتاب، لیکن یہ خود پڑھنی ہوتی ہے، میں نے خود ہی پڑھی تھی یہ. تو یہ بہت ہی زیادہ آسان کتاب ہے، بہت زیادہ آسان کتاب. دروس جو پڑھے گے نا، دروس پڑھنے کے بعد یہ مسئلہ نہیں کتاب پڑھنے کی والی. سورہ نساء آیت 34 آپ یہ پڑھیے، دین ہمیں پڑھائیے گا. سورہ نساء آیت 34 میں دیکھتا ہوں کیا. اچھا یہ کتاب پڑھی نہیں تھی ہم نے پچھلی بار نا. پھر یہی پڑھے ہم سنڈے سنڈے کے دن قواعد التجوید. کیا بولتے ہیں آپ؟ ہے نا یہ والی کتاب قواعد التجوید جو ہے نا، یہ پڑھے ہم سنڈے سنڈے کو، کیونکہ یہ ہمیں پڑھی تھی نا. آیت نمبر 34 سورۃ النساء میں دیکھتا ہوں وہ کون سی آیت ہے. اچھی یہ والی آیت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. تجید آپ نے بہت باری پڑھائی ہوئی، ہاں بالکل. دیکھیے، الرجال قوامون على النساء، جو رجال جو مین ہے وہ قوامون ہے، وہ اس نے لگا ہے دے آر پروٹیکٹرس، یا ہم بولتے دے آر کیئر ٹیکرس. جو قوام ہے نا، یہ ڈومیننٹ وہی ہونا چاہیے مردی. علی النساء عورتوں پر، کیونکہ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس سبب سے جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر دیا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بیما یعنی کہ جو مرد ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جزا مضبوط ہوتا ہے نا عورت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اور نا فیمنزم ہوتا ہے نا، وہاں پہ اینڈ جب دیکھتے ہیں مزدور کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، ٹنلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تک اور جا سکتی ہے. ہم بولیں گے عورت مرد برابر نہیں، برابر نہیں ہو سکتے وہ. اور بیوٹی اس چیز میں کہ وہ برابر نہیں ہے. ہاں ان کو ایکولی کرنا ہے ٹریٹ دونوں کو جسٹس کے ساتھ، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ برابر کہاں ہو سکتے ہیں. جسمانی کو برابر ہو سکتی ہے عورت مرد کی؟ نہیں ہو سکتی ہے. وہاں پہ ہی ہے ورڈ ودری بوہن. اچھا وہ اچھا ہاں وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور جو اسپینڈ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے نا، مرد کرتے ہیں اسپینڈ زیادہ اپنی عورت کے اوپر. تو وہی فالصالحات قانتات حافظات، بس جو صالحات ہے، جو قانتات اطاعت گزار ہے، جو حافظات حفاظت کرنے والی للغیب انسین کو، بما حفظ اللہ، جس جو کچھ اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی کہ وہ اپنے ٹھیک ہے
اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے مال کی حفاظت کرتی ہے اس کے ایبسنس میں. والتی تخافون نشوزہن، اور وہ جو تم ڈرتے ہو جن کے ایل کنٹیکٹ سے، ان کے نشوز سے، کہ وہ تمہیں بری طریقے سے ٹریٹ کریں گے. فعیدوہن، ان کو واعظ کرو. وہجروہن، اور ان کو چھوڑ دو، ان کو الگ کر دو. فی المضجع، بیڈ کے اندر ان کو الگ کر دو. وضربوہن، اور ان کو مار دو. انسٹرکٹ دم. ہاں یہاں کچھ بولتے ہیں یہ کفاری، کیا ہو گیا مارنا کیسے؟ یہ وہ مارنا نہیں ہم پیٹے کی چھڑی سے، یہ مسواک سے مار رہے ہیں. مسواک سے مار دیتے ہیں ایسے، وہ نا کھیلتے کھیلتے مار رہے ہیں ایسے. مسواک سے ایسے کرنا ایسے. وہ مارا نہیں ہوتا نا، وہ پیار ہوتا ہے ایسے. تم کیا کرتے ہو ایسے؟ یہ مارنا مراد ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پہ تمہیں کوئی سبیلا یا راستہ نہیں اٹھانا ہے. تمہیں تلاش نہیں کرنا ہے ان کے خلاف کوئی راستہ، ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیًا کبیرا، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ علی ہے، وہ بلند ہے. فیمنسٹ وہاں پہ فیمنسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. Does women have to have the right to beat their wives؟ اس بارے میں دیکھوں گا اس سے نا اصل بیان سے. کیا آیت نمبر ہے؟ 34 ہے نا، اس میں لکھا ہوا یہی اس میں. ہاں اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واعظ اور نصیحت کا نمبر ہے. پھر سیکنڈ میں کیا ہے؟ وقتی اور عارضی علیحدگی، ٹیمپریرلی اس کو الگ کرنا ہے. جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، وارننگ ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنے ہسبینڈ کا ماننا چاہیے. پھر وہ مان جاتی ہے. اور اس سے بھی ایسا سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ مار نہیں ہونی چاہیے جو جاہلوں کا وتیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مات کو نہیں دی ہے. اگر وہ اصلاح کرے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، طلاق نہ دو. ٹھیک ہے. اور مار پیٹ کیا ہے؟ وہی نا مسواک سے ایسے کرنا، کٹک کٹک ایسے، مسواک سے کرنا ہے. اسے بھی لگ جاتی ہے تھوڑا سا، وہ یہاں میں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور ضربہ کس کو ہوتے؟ ضربہ ضربہ بولتے ہیں ٹو اسٹرائک. ٹھیک ہے. ایسے منی ہو گیا ضربہ نا. فضربوہ ببعضها، مار دو ایسے ٹک. کہاں تھے ہم؟ آیت نمبر 34 یہ رہا. تو یہ یہاں پہ ایسے مراد ہے اس چیز سے. کیونکہ مرد کو اپنی ڈومیننس نہیں کھونی، اور عورت خوش ہوتی ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ ڈومیننٹ ہے مجھ پہ. ایسا نہیں کہ عورت کو پسند نہیں ہے کہ مرد کی ڈومیننس کو پسند ہے. اور عورت کو لگتا ہے اپنا ہسبینڈ نا عجیب بہت زیادہ اگر وہ ڈومیننٹ نہیں ہوتا ہے. اس لیے مرد نہیں ہونا چاہیے وہ نا، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ انوسینٹ جیسا، شریف جیسا. ہاں شریف ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، وہ بچہ جیسا نہیں ہونا چاہیے. عورت کو ناپسند ہوتا ہے ویسا اپنا شوہر جو تھوڑا بچی کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ہاں جو بیوقوف جیسا ہوتا ہے. حالانکہ عورت اگر ہوتی ہے نا ویسی، مرد کو پسند آتی ہے اپنی بیوی ویسے جو تھوڑی انوسینٹ ہوتی ہے، بیوقوف والی انوسینٹ. اگر مرد ایسا ہوتا ہے نا، عورت کو پسند نہیں آتا ہے بالکل بھی نہیں اپنا شوہر پھر. اور وہ اس کے خلاف بول رہی ہوتی ہے، پھر اس کو نچاتی ہے اپنے کٹ پتلی کی طرح نچاتی ہے اس کو، اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے اس کو، بن جاتی ہے اس پہ قوام پھر. اس لیے مرد کو ڈومیننس نہیں کھونی پڑتی ہے، اور عورت کو ناپسند ہوتی ہے اور وہ اٹریکشن لوز کرتی ہے اپنے ہسبینڈ سے جب وہ اپنی ڈومیننس